اللهم صل على محمد. લેડીઝને ખાસ વિનંતી, મજલિસ શરૂ થઈ રહી છે, પ્લીઝ કીપ ક્વાઇટ. થેન્ક યુ. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین عاصم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، سورہ انا انزلنا پہ آج یہ 11th مجلس ہے. امپورٹنس رمضان کی امپورٹنس جو ہے ہمارے پاس 23 رمضان تک رہتی. بس 22 رمضان کے اعمال ہو جائیں رمضان ہمارا ختم ہو گیا. اب شاپنگ ہے اور باتیں ہیں، پھر روٹین ہے. عید کی تیاری ضرور کرنا. پریپریشن آف عید از ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. لیکن عید کس کو؟ ہماری اگر ہم جس انداز کو عید سمجھ رہے ہیں، اگر وہ عید نہیں ہے. عید کے بارے میں مولا علی کا عجیب جملہ ہے. مولا کہتے ہیں کہ اگر صبح سے شام تک اطاعت میں وقت گزارو تو وہ عید کا دن ہے. تو ہماری عید وہی ہونی چاہیے کہ جب ہم اطاعت اوبیڈینٹ بن کے مولا کی زندگی گزارے، وہ ہمارا عید کا دن. اچھا، عید صرف ہماری نہیں ہے، وہ عید مرحومین کی بھی عید ہونا چاہیے. عید کے دن مجھے نہیں معلوم، آپ لوگ جاتے ہوں گے یہاں پہ، لیکن عرب میں اور یہی کہ عید تم اپنی بھی بناؤ اور عید ان لوگوں کی بھی بناؤ جو لاسٹ ایئر تمہارے پاس تھے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عید ہونا کیسے چاہیے. تو رمضان جو ہے 23 رمضان کے بعد سے گراف دنیا میں، صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا میں، دنیا بھر میں گراف گرتا ہے نیچے. لوگ دوسرے موڈ میں چلے جاتے ہیں. جبکہ اللہ یہ بول رہا ہے کہ لاسٹ 10 days پہلے 10 دن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ ہم کچھ سمجھ رہے، اللہ کچھ سمجھ رہا. اللہ بول رہا ہے کہ رمضان جو 20 رمضان تک تھا اس سے کہیں زیادہ لاسٹ 10 days ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. فرسٹ 10-20 نائٹس میں نہیں بولا وہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. لاسٹ 10 days کے لیے بولتا ہے کہ وما، تم کیا جانو گے یہ رات کیا ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ امپورٹنس کتنی ہے اللہ کی نگاہ میں یہ دنوں کی. اور یہ دنوں کی امپورٹنس ہمارے پاس کتنی ختم ہو گئی. آن دا ہول اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ لاسٹ 10 days کی امپورٹنس 22 تک رہتی ہے، 23 تک رہتی ہے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس امپورٹنس ختم ہونا شروع ہوتی. لیکن جب اللہ کی نگاہ میں یہ 10 nights کی امپورٹنس زیادہ ہے. اگر آپ کتابوں میں بھی دیکھیں گے، اعمال کی کتابوں، مفاتیح الجناح لے لیں. مفاتیح میں دیکھیے آپ، چھوٹی کتابیں وہ اعمال کی نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہے نا، وہ تو ہینڈی بکس ہیں، ان سے لے کے لکھ دیے. یہ کوئی آتھینٹک بکس بھی نہیں ہوتے. یہ جو چھوٹے کتابیں ہوتے نا، میرا مقصد یہ نہیں کہ نہیں پڑھنا، ضرور پڑھو، لیکن یہ ریفرنس کے لیے نہیں ہے. ریفرنس کے لیے آپ کو مفاتیح ہے، بڑی کتاب ہے جہاں سے سورس ہے، جہاں سے آیا، مدر آف دا بکس آپ بول سکتے. یہ چھوٹی ہے، یہ تو ہمارے آسانی کے لیے لوگ ایصال ثواب کے لیے بنا دیا. تو یہ دیکھ کے پورا اسلام مت سمجھے کہ پورا اسلام اسی میں، اسلام نہیں ہے وہ. تو تو مفاتیح الجناح میں اگر آپ دیکھیں، شیخ عباس قمی ہمارا یہ کیسا مرجع تھا. اب بات آئیے تو مرجع کی سن لیں. ایکچوئل مجھے خبر کے سوالات پہ لے کے جانا ہے. کل میں نے کہا تھا کہ آخری راتوں میں خبر کے سوالات کیا ہے، خبر میں سوال و جواب کیا ہے، وہ ابھی بتاتا ہوں میں.
پہلے شیخ عباس کے بارے میں سن لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امپورٹنس آف مفاتی کیا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ شیخ عباس یہ 150 سال پرانا مرجع ہے ہمارا, جسٹ 150 ایئرس ہو, ہارڈلی 150 سال میں. خم کے رہنے والے ہیں اسی لیے ان کو خمی بولتے ہیں, شیخ ہیں, لیکن یہ دفن کہاں ہوئے؟ خم میں نہیں ہے, یہ نجف اشرف میں دفن ہے. مولا کے زری کے سامنے, بالکل صحن کے سامنے آپ کی خبر ہے, سامنے لکھا ہوا ہے شیخ عباس خمی. ہمارے مرجوں میں ایکسٹراڈنری پرسنالٹی ہے. ان کی زندگی کے کئی واقعات. ایک ویری امپورٹنٹ واقعہ, یہ واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیرنٹس کی ریسپیکٹ کیا ہے. اگر کوئی پیرنٹس کی ریسپیکٹ کرے تو اللہ اس کو اجر کیا دیتا. شیخ عباس کے 150 بکس ہے, 150 بکس جو انہوں نے لکھی ہے. ویری ایزی ٹو لسن. ہاں, لکھنا اس زمانے میں پرنٹنگ پریس یا کمپیوٹر نہیں تھا, انہوں نے محنت کر کے لکھی شیخ عباس. اور یہ بہت ہی مڈل کلاس فیملی کے تھے, کوئی بڑے رچ آدمی نہیں تھے. ان کی پوری فیملی خم میں رہتی تھی, ان کے والد, ان کی ماں, ان کے بھائی, ان کے بہن. یہ خم کے مدرسے میں اسٹوڈنٹ تھے, تعلیم حاصل کر رہے تھے. 150 ان کے بڑی بڑی بکس ہیں, لیکن کوئی بک اتنی فیمس نہیں ہوئی جتنی مفاتی ہوئی. کیا ریزن ہے؟ 150 کتابوں میں ہوئے فیمس بکس, لیکن جتنی مفاتی فیمس ہے نا, آپ کو معلوم ہے ایون آغا شیستانی ہو, آغا خوئی ہو, آغا خمینی تھے, آغا حکیم تھے, آغا حسین برجدی تھے, یہ جتنے ہمارے حلال کے مرجع, رضا گل پیگانی تھے, آغا عراقی تھے, ہر کے جہاں وہ عبادت کرتے تھے ان کے بازو مفاتی رکھی ہوئی رہتی. جب قرآن رہتا مفاتی رہتی. جبکہ مفاتی کی طرح کئی بکس ہیں ہمارے پاس, کئی علماء نے لکھا. مفاتی میں کیا ہے؟ قرآن کے سورے, روز کے اعمال ہیں, زیارات کے طریقے ہیں, 14 معصومین کی زیارات ہیں, دعائیں ہیں, بس دیٹس آل. شیخ عباس نے جو لکھی. لیکن ایسی کتابیں کئی علماء نے لکھی, لیکن جتنی مفاتی فیمس ہوئی کہ مرجع کو لے, وہاں سے مرجع سے لے کے نیچے تک ایک معمولی انسان وہ بھی جو ہے مفاتی پڑھتا ہے. کیا ریزن ہے؟ ہر کے پاس مفاتی. عرب میں ہر عربی, ہر شیعہ 23 کے اعمال میں, 25 کے اعمال میں, 27 کے اعمال میں, 19 کے اعمال میں, شعبان کے اعمال میں, رجب کے اعمال میں ہاتھ میں مفاتی رہتی, مسجد میں آتا. مشہد مقدس میں مفاتی رکھی ہوئی ہے. کربلا معلیٰ چلے جاؤ, نجف اشرف چلے جاؤ, کاظمین سامرہ کہیں جاؤ, عراق میں مفاتی رکھی ہوئے دعاؤں کی. کیا ریزن ہے؟ مفاتی کی طرح کئی کتابیں لکھی گئی. یہ مفاتی کو اتنی فیمس کیوں ہوا؟ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں, فیمس ہم نہیں کرتے, وہ کرتا. عزت وہ دیتا, ہم تھوڑی دیتے. ہم کسی کو کیا دیتے؟ میں کیسی بھی کتاب لکھ دوں, میں کیسی بھی تقریر کر دوں, اگر مولا نہیں چاہے کچھ کر سکتا میں؟ اتنا آپ سنیں گے بھول جائیں گے. اگر مولا چاہے تو دماغ میں ڈال دیں گے, بٹھا دیں گے. تو عزت تو مولا کی. تو کیا ریزن ہے مفاتی کو اتنی فیمس ہوئی؟ ایک ریزن ہے, جب تمام علماء لکھتے. یہ ایک میسیج ہے آج, کتنا امپورٹنٹ میسیج ہے. دیکھو سر, کہ اگر آپ تھوڑا سا کام کریں نا اپنی لائف میں, اٹلانٹا میں, یہ بچوں کے لیے بہت اچھا کہ اللہ عزت کیسے دیتا. آپ سوچو ہر حرم میں مفاتی رکھی ہوئی ہے, کتنی بڑی عزت ہے کہ کوئی آدمی اگر ایسا کرتا بھی ہے تو شیخ عباس کو ثواب ملتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم خالی پڑھتا ہے, شیخ عباس کو ثواب ملتا. انبلیویبل. خبر کے سوالات, اسی لیے میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ سوال اجر کتنا. تو اٹلانٹا میں ربی رہ کر کوئی ایسا کام کرو کہ جو تمہارے خیر جاریہ بن جائے. خالی اگر یہ بیٹھے ہوئے, آپ تھوڑا تھوڑا سامنے آ جاؤ, آپ لوگ بہت دور ہو گئے مجھ سے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد. روزے میں آواز ہی نہیں نکل رہی. صلوات پر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد. اٹلانٹا میں بھی کوئی ایسا کام کرنا نا, اٹلانٹا ہو, پاکستان ہو, انڈیا ہو, جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے, میں یہ نہیں بول رہا, اپنی لائف میں بولو, بس خالی زندگی میں, کہ جو ہمیشہ تم کو کام آئے. آج ہم کو اس ٹاپک پہ کوئی بولے گا نہیں آپ کو, لیکن ایک چیز یاد رکھو,
آخری جو 10 days کی مجلسیں یہ خالی بیداری کے مجلس ہیں، اویئرنس کی، کہ اب تک جو کیا یہ آئندہ فیوچر ہمارا کیا ہونے والا ہے. unless you do something for اسلام سب بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے فائدہ زندگی کا. آپ کو کچھ کرنا ہے. شیخ عباس سے ایگزامپل لیا ہم، ہر جگہ ان کی کتاب رکھی ہوئی ہے. وائی ریزن یہ تھا یہ کتاب کیوں مشہور ہوئی. ان کی کوئی دوسری کتاب اتنی مشہور نہیں ہوئی، اور کسی عالم کی کتاب اتنی مشہور نہیں ہوئی جتنے شیخ کی مشہور. ریزن ان کی ایج تھی لگ بھگ لیٹ 20s میں تھے، خم میں پڑھ رہے تھے. ان کی پوری فیملی خم میں. غور سے سننا، ایک چھوٹا سا کام کیا انہوں نے، اللہ نے اتنا فیمس کر دیا ان کو کہ پوری دنیا میں، عرب میں، ایران میں، ہندوستان، پاکستان، ہر جگہ ان کا نام ہے، شیخ عباس، شیخ عباس، شیخ عباس. اور اتنا بڑا سٹیٹس کہ مولا نے اپنے روضے میں ان کو دفن کروایا. دوستو آسان بات نہیں ہے کہ نجف اشرف میں زری کے سامنے دفن ہونا. آج امیجن نہیں کر سکتے، بڑے بڑے مرجع امیجن نہیں کر سکتے کہ نجف اشرف میں دفن. جب تک مولا علی نہیں چاہے کوئی نہیں کر سکتا. وہاں پہ روضے کے اندر جتنے علماء دفن ہیں وہ مولا علی کی حکم سے دفن ہے. آپ یہ سوچو، اس میں ہمارے آغائے خوئی بھی ہے، آغائے خوئی بھی اندر ہے. آپ کو معلوم ہے، اب میں بات نہیں کر رہی، صدام کے زمانے میں آغائے خوئی شہید ہوئے نا. آغائے خوئی شہید ہوئے، انہوں انتقال نہیں ہوا ان کا. 93 میں آغا خوئی کو 92-93 میں اس نے شہید کیا، لٹرلی زہر دے کے، پوائزن دے کے، انجیکشن دے کے ان کو شہید کیا. نہیں، وہ الگ ٹاپک ہے. آپ کو معلوم ہے آغا خوئی صدام کے زمانے میں ان کا فیونل نہیں ہوا تھا. آغا خوئی کا مطلب گرینڈ فیونل نہیں ہوا. کتنی ان کی فالوئنگ تھی آغا خوئی کی، ایکسٹراڈنری فالوئنگ تھی. آغا خمینی، آغا خوئی تو مطلب ٹاپ براس کے تھے ہمارے، ہر آدمی مرجع ٹاپ براس کا ہے. لیکن ان کا فیونل ویسے گرینڈ فیونل نہیں ہوا جیسا ہونا تھا، اس لیے کہ صدام کا پیک کا زمانہ، وہی زمانے میں کویت لبریٹ ہوا تھا. یعنی کویت سے صدام وار کو ہار کے واپس عراق چلا گیا تھا. الائڈ فورسز نے مارا تھا، لاکھوں کی تعداد میں شیعہ عراق میں شہید ہوئے تھے صدام کے جو الائڈ فورسز گلف وار میں. اس وقت آئی واز ان کویت، تو بالکل لگے ہوئے تھے ہم ساتھ. تو کوئی شیعہ نام نہیں لے سکتا تھا، بڑا ظلم. اچھا کربلا میں ریولٹ ہو گیا تھا، کربلا کے شیعہ ریولٹ کیے تھے، جس میں کربلا کے مشہور وہ جو وہاب صاحب تھے جو وہاں کے خداموں میں سے تھے، ان کو شہید کیا تھا. صدام نے مولا عباس اور مولا حسین کے روزے میں گولی چلا دی تھی. وہ وہی پیریڈ ہے 92-93 جس میں آغا خوئی کا انتقال ہوا. گرینڈ فیونل نہیں ہوا، انتقال کی نیوز پوری دنیا میں پھیلی، لیکن کسی میں ہمت نہیں کہ جا کے چیک کرے کہ کیا. صدام کا پک کا زمانہ. لیکن اس کے باوجود صدام مجبور ہو گیا نجف اشرف میں دفن کرنے کے لیے. کیوں مجبور ہو گیا؟ وہ کچھ نہیں چاہتا تھا، یہ مولا انتظام کر کے اپنے پاس لے کر بلا دیا. یہ بڑی بات ہے. کیوں بلائے؟ کام کیا. اب سنیں شیخ عباس کا، جب مفاتی سے میں نے شروع کیا، خبر کے سوالوں میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھو رمضان کے لاسٹ نائٹس میں کتنا امپورٹنٹ ہے. اب تک ہم رمضان کو 22 رمضان تک سمجھ رہے تھے نا، تو یہ اصل رمضان ہے. اب جو چل رہا ہے نا جس میں وما ادراک ما لیلۃ القدر اللہ کہہ رہا ہے. شیخ عباس جو ہے لیٹ 20s آپ کی ایج ہے. پلیز بہت امپورٹنٹ ان کا میسج ہے لائف کا. ینگ آدمی ہے، مدرسے میں پڑھ رہے خون کے، روز جاتے ہیں روز آتے ہیں. ان کے جو کلیگز تھے، اسٹوڈنٹس ساتھ تھے، فرینڈس تھے، اس میں ایک ان کا جو دوست تھا وہ اسپیچنگ پاور اس کے پاس بہت اچھا تھا. ہر آدمی کے پاس ضروری نہیں ہے آغائے خوئی بہت اچھے اوریٹر نہیں ہو سکتے، بعض لوگ لکھنے میں بہت اچھے. تو ان کے پاس یہ کتابیں بہت لکھتے تھے. شیخ عباس 150 کتابیں لکھی. تو ان کا ایک دوست ان کو بولا یار شیخ تم بہت اچھی کتاب لکھی. اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھے، بکس اتنے اویلیبل نہیں تھے آسانی سے. تم بہت اچھی کتاب لکھے، وہ مفاتی جو تم نے نا، مفاتی کا مطلب کیا ہے معلوم؟ کنجی، چابی کی جنت کا. مفاتی الجنا جنت کی چابی ہے. اس کا مقصد، اس کا کتاب کا نام ہی جنت کی چابی ہے کی. تو وہ یار کتاب دو. تو وہ کتاب جو ہے پرنٹڈ نہیں تھی مفاتی اس وقت، قلمی انہوں نے ایک ہی، اس کا کاپی بھی ایک ہی تھی، اوریجنل بک تھی، پین سے جو لکھا تھا. وہ دے دی کتاب. انہوں نے ان کے دوست نے پڑھا. پڑھ کے کیا کیا؟ باہر آ کے
روز صبح میں ایک سپیچ دیتا تھا 9 بجے. سب سٹوڈنٹس کھڑے ہوتے تھے, زائرین آ کے بڑھتے تھے. وہ بہترین سپیچ دینا شروع کیا یہ کتاب سے پڑھ کے. جو جو کتاب میں دیکھا وہی سنا رہا سپیچ میں. شیخ عباس کے فادر جو ہے والد, روز زیارت سے واپسی میں آ کے اس کی تقریر سنتے تھے. بولتے تھے یار کتنی اچھی سپیچ دیتا, نئے نئے باتیں بولتا, یہ دعا پڑھو یہ دعا پڑھو. وہ بھی عابد بغرامی بنا ہوا تھا. آپ لوگوں کی خاموشی کو میں کو توڑنا تھا نا, ایسا خاموش بیٹھے ہوئے. وہ جو ہے یہ دعا پڑھو یہ سورہ پڑھو یہ دعا پڑھو یہ سورہ. بولا یار بڑی اچھی تک. آ کے شیخ عباس بھی گھر آئے, ان کے فادر بھی آئے. فادر نے شیخ عباس سے کہا شیخ عباس تم نے میرا نام خراب کر دیا, تم نے میرا دل کو دکھایا. دیکھو تمہارا دوست کتنی اچھی سپیچ دیتا ہے, کتنی اچھی تقریر کرتا ہے, اور تم کیا کر رہے. میں تمہارے لیے کتنا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تم اتنے اچھے بنو گے عالم, اور تم نے کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. اور تمہارا دوست اتنا اچھا بولنے لگا. شیخ عباس نے کہا اس وقت اگر میں اپنے باپ کو ٹوک کے اتنا بول دوں کہ بابا وہ جو پڑھ رہا نا وہ میری کتاب سے پڑھ رہا, تو میرا باپ ایک لمحے کے لیے میرے باپ کو انسلٹ ہوگی کہ بیٹے نے ٹوک دیا. آپ سمجھ رہے بات. میں نے جو کام کیا کتاب لکھی ہے وہ اللہ اور علی مولا کے لیے لکھی ہے, مجھے فکر کیا ہے, میں بولوں کیوں یہ میری کتاب ہے, میں تو اللہ اور مولا کے لیے میں نے لکھی. تو عزت قبول تو مولا کریں گے. تو مولا نے اس کتاب کو اللہ نے اتنی فیمس کر دی کہ آج پوری دنیا میں ملینز کی تعداد میں مفاتیح الجنہ ہر گھر میں موجود ہے. کیوں ہے؟ جسٹ اس نے اپنے باپ کی عزت کی. سب سے امپورٹنٹ بات دوستو, ماں باپ کی عزت اگر ہے تو اللہ یہ عزت دے رہا. آج ویری شیخ عباس کہاں ہے؟ شیخ عباس قمی دوسری کتابوں سے مشہور نہیں ہوئے, مفاتیح الجنہ سے مشہور ہوئے. آج جتنے لوگ ان کو جانتے ہیں اچھا وہ مفاتیح کے رائٹر ایسا بولتے, جبکہ مفاتیح کوئی ایکسٹراڈنری بک نہیں, لیکن صرف یہ کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ کی تھی. ماں باپ کی ریسپیکٹ کرو گے تو خبر میں سوالات صحیح ہوں گے. آپ کو اب میں آیا نیچے اس لیے کہ یہاں نیچے سے نا آخری 5 دن نیچے سے چلنا ہے, اس لیے مجمع بھی کم ہو رہا ہے. میں نے کل اعلان بھی کیا تھا, گھبرائے نہیں. نیچے جو پہلا سوال ہے وہ کیا ہے, نیچے جانے کے بعد ہوتا کیا ہے. میں آپ کے کل قبرستان میں گیا تھا, یہاں پھر ایوری فرائیڈے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت اللہ اس قبرستان پر رحم نازل کر. کیا ہے قبرستان؟ آپ نے دیکھا خالی اتنا سے ایک پتھر ہے. اپنے پاس تو انڈیا پاکستان میں بڑی بڑی خبریں رہتی ہیں, یہاں تو بس اتنا سا ایک پھول لگا ہوا باہر, پھول ایک بکے رکھا ہوا ہر جگہ, خوبصورت بیوٹیفل گریو یارڈ بنا ہوا. کیا ہے اس کے اندر؟ ہم جا رہے کیا دیکھ رہے؟ وہ پھول رکھا ہوا. ہمیشہ یاد رکھو پھول ضرور رکھو اوپر. وہاں کئی خبروں کے اوپر پھول پڑے ہوئے تھے, لیوز, خوبصورت دکھ رہا تھا. اپنے شیعہ قبرستان, دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو پھول ضرور رکھو, لیکن صرف اوپر پھیلانے سے کیا فائدہ ہے؟ پھولوں کی خوشبو اسمیل نیچے نہیں جا رہی. آپ کا کام ہے اپنے باپ کو تھوڑی خوشبو دے. میں کیا بول رہا ہوں, تھوڑی خوشبو دو نیچے. اوپر اگر آپ پورا فلاور بیڈ کر دیں روزز کا, ویری گڈ, دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا. تصویر لے لیں, رکھ لیں اپنے پاس, بہت اچھا خوبصورت دکھے گا. پورا فلاور کا بیڈ بنا دو. باپ کو کیا فائدہ؟ باپ کو پتا بھی نہیں چلتا اوپر فلاور بیڈ ہے, انلیس وہی فلاورز نیچے جائیں. تو آپ کی ذمہ داری رمضان کی آخری راتوں کی یہ ہے, اگر آپ اپنے ماں باپ کے خبروں میں خوشبو پہنچائیں گے تو یہ 10 راتوں میں آپ کے ماں باپ کی اگر کوئی تکلیف ہے وہ تکلیف دور ہوگی. اور یہ چیزیں آپ جب جائیں گے تو رمضان کی یہ راتوں میں آپ کو فائدہ پہنچے گا. ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کریں. خبر کا سوال سب کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے. سب خبر کا سوال, پہلا سوال کیا ہے؟ گڈ, سب کو پتا چل گیا من رب. پیپر آؤٹ ہو گیا اب تو نہیں, آنسر بھی معلوم ہو گیا,
پیپر بھی معلوم ہو, کوشچن بھی معلوم ہو گیا تو پیپر میں ہے کیا, پھر اتنا امپورٹنس کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے, میں آپ کو پھر ایک بات بولتا ہوں, زیارت آل یاسین نام سنا؟ یہ زیارت کا, السلام علیکم یا آل یاسین, یہ جو زیارت ہے دوستو پلیز میری ریکویسٹ ہے, ہو سکتا آپ کو نہیں معلوم, بچوں سے بول رہا ہوں, یہ زیارت کیوں پڑھو؟ اس زیارت میں پورے سوال و جواب ہے. یہ زیارت امام زمانہ کی ہے. یہ زیارت وہ ہے کہ جو غیبت امام میں سب سے امپورٹنٹ زیارت ہے. میں منبر رسول سے جعفریہ میں بول رہا, میری مجلس ٹیپ ہو رہی, یقین کرو جو سن رہا وہ سنے, میں آپ سے بول رہا کہ امپورٹنٹ آف یہ زیارت ہے آل یاسین. اگر 40 دن 40 ڈیز تم پڑھو تو 40 دن میں ایک دن تم کو ایسا تم فیل کرو گے جیسا امام خود تمہاری محفل میں آ گیا. آپ سمجھ رہے میں کیا بول رہا آپ کو؟ یہ وہ چیز ہے زیارت آل یاسین. یو فیل کہ میرا مولا میرے کوئی ہے اس وقت ہمارے درمیان. ایکسٹرا آرڈنری زیارت ہے یار, ایکسٹرا آرڈنری زیارت ہے. یہ چیزیں پڑھو, روٹین کی عبادت چھوڑو. زیارت آل یاسین مفاتیح الجنان میں ہے, دعائے ندبہ سے ذرا سا پہلے. اگر نہیں ملتی آپ مجھے بولو میرے پاس ہے یہاں پہ, I can give you. کیوں زیارت آل یاسین؟ آپ کو معلوم ہے زیارت آل یاسین میں دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ پورا ہمارا پیپر ہے, کوشچن پیپر ہے خبر کا, سوال پورے سوالات ہے اس میں. سوال کیا خبر کا؟ پہلا سوال کیا ہے کہ رب کون ہے, اس کے بعد نبی کون ہے, امام کون ہے, دین کیا ہے, کتاب کیا ہے, منکر اور نکیر کیا, یہ سب. یہ کس کو نہیں معلوم؟ آپ کو نہیں معلوم؟ یہ مدرسے میں وہی تو پڑھایا جا رہا, ہر بچے کو معلوم. انصاف سے بولو, اللہ ایک ہے کس کو نہیں معلوم ہے جعفریہ سینٹر میں؟ رسول کا نام کس کو نہیں معلوم ہے؟ امام مولا علی پہلے امام ہے کس کو نہیں معلوم ہے؟ اسلام ہمارا دین ہے, قرآن ہماری کتاب ہے. منکر سوال و جواب ہیں کیا؟ سب کو پتا ہے. دعائیں جوشن کبیر میں اور جوشن صغیر میں, اسی لیے کہا کہ پڑھو تو ذہن تیز ہوگا تمہارا, لیکن رٹ کے مت پڑھو, رک رک کے پڑھو, اس سے فائدہ ہے. تو سوال و جواب سب کو معلوم ہے. پھر پرابلم کیوں ہے ہمارے پاس, کیوں بتایا جا رہا؟ آپ کو معلوم ہے آپ کی اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ میت کو لٹا کے بتاتے نا. آپ امیجن کریں اگر آپ یہاں پہ بتا رہے آپ کے قبرستان میں اور کوئی نان مسلم آ جائے یا کوئی مسلمان ہی آ جائے اور وہ دیکھے آپ کو یہاں آپ کے قبرستان میں کہ آپ ہلا کے باڈی کو, شولڈر کو ہلا کے بول رہے ہیں آپ خبر میں, تو وہ کیا بولے گا آپ کو؟ ہی از کریزی بولے گا, نہیں بولے گا نا؟ مسلمان بولے گا یہ پاگل ہے, ڈیڈ باڈی کو ہلا ہلا کے بول رہے ہیں. کیا اسلام کا یہ حکم عبث ہے؟ آپ کو شرم آئے گی نا, اگر آپ کو آنسر نہیں معلوم ہے تو آپ کو شرم آئے گی نا, یار ہمارا ریلیجن ایسا ہے. نہیں ہوگا, فیل نہیں ہوگا آپ کو. کوئی کرسچن بولے یار تمہارا مذہب تو تم پاگل لوگ ہیں, تم زندگی میں کیوں نہیں بتایا جو مرنے کے بعد اس کو بتا رہے؟ یہ سوال ہوگا نا بھائی, تم اس کے لائف میں کیوں نہیں بتا دیا؟ تم نے جو مرنے کے بعد وہ بھی مر گیا, ڈاکٹرز نے ڈکلیئر کر دیا, آپ نے خود غسل دیتے وقت خوب ہلا ہلا کے چیک بھی کیا. میں کیا بول رہا ہوں کہ زندہ تو نہیں ہے. اب لٹا کے قبر میں ہلا ہلا کے بول رہا اسماعیل فام عابد بلرامی سنو. میں نے اس لیے اپنا نام دیا, کسی اور کا لیتا تو سوتا ہی نہیں تھا رات میں. آج نہیں اقبال بھائی, تو اسماعیل فام سنو سنو سمجھو, وہ بھی سنو بھی نہیں سمجھو بھی. ارے بابا موت کیا میت کیا سمجھے گی؟ تو کیوں واہ اتنا. اچھا ایک عجیب بات میں یہاں بولوں آپ کو روک کے, کہ یہ چلو ایک امریکہ میں ایک بیچارہ, ایک شیعہ, نام بالکل نہیں, اس کو مذہب کچھ نہیں معلوم تھا, شیعہ تھا, ماں باپ شیعہ, اس کو اب جاہل آدمی ہے, اس کو اب سمجھا رہے, فائن, سمجھ میں بھی آ رہا ہے یار بیچارہ یہ پوری زندگی جو ہے
ادھر ادھر اپنی زندگی گزار دیا، اب مر گیا تو چلو لاسٹ میں بتا رہے آغائے خوئی مرے، شیخ عباس خمی مرے، شیخ عباس کو اسماعیل فہم شیخ عباس خمی، اللہ ایک ہے۔ آپ امیجن کریں اسماعیل فہم آغائے خمینی جس کی نماز امام زمانہ پڑھا، آپ سوچو کیسا مر جا۔ اسماعیل فہم علامہ مجلسی کہ آپ سنو اللہ ایک ہے، اوپر سے بولے گا یار جس کی کروڑوں آدمی ملینز لوگ تقلید کر رہے اس کو نہیں معلوم اللہ ایک ہے۔ میں کیا بول رہا آپ کو، اب میں امپورٹنس بتا رہا ہوں جو کل میں نے سٹارٹ کیا نا، آخری راتوں میں خبر کے سوال اور جواب، جو سوال ہوگا جو جواب ہوگا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آپ امیجن ہم جس کو سب سے زیادہ ایزی لے کے بیٹھے ہوئے، 23 رمضان کے بعد تو رمضان ہی ختم ہو گیا، اب لاسٹ 5 دن کچھ بولنا ہی نہیں، ہم کو سننا ہی نہیں، اس لیے کہ 5 دن جو ہے، اس لیے ہمارے لوگوں نے اس 5 دن کو چھپایا ہے کہ یہ 5 دن خبر اور آخرت کے سوالات ہونے والے ہیں، تو ہم کو سننا ہی نہیں ہے۔ ماڈرن شیعہ ہیں ہم، تو ہم سنیں گے ہمارے بچے، ہمارا پورا عید خراب ہو جائے گی۔ میں کسی کی عید خراب کرنا بھی نہیں چاہتا، صلوات پڑھے محمد والے۔ تو سنا آپ نے کیا ریزن ہے بابا، ریزن کیا ہے کہ آغا خوئی کو بتا رہے، خمینی صاحب کو بتا رہے اللہ ایک ہے، اچھا ایک دفعہ بھی نہیں بتاتے، 2 دفعہ بتاتے۔ اب آپ امیجن کریں کہ لوگ بولیں گے یار یو پیپل آر کریزی، ریئلی کریزی۔ خمینی صاحب کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کتنا ہے، رسول کون ہے، امام کون ہے، مولا علی کا نام نہیں معلوم۔ امیجن کریں آپ، نجف اشرف میں مولا کے روضے میں علامہ ہلی کو زری کے بازو دفن کیا۔ آپ سوچیں آپ میری بات میں کیا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ۔ مولا کی زری مثال کے طور پہ وہاں یا باہر ان کی انٹرنس کے بعد علامہ ہلی ہے، اتنا قریب ہے، زری سے باہر نکلو علامہ، گنبد کے اندر ہی علامہ ہلی ہے، مقدس اردبیلی گنبد کے اندر ہے، آغا خوئی تو پھر بھی باہر ہے ذرا، شیخ عباس ذرا باہر ہے، یہ تو روزے کے زری کے اندر ہے۔ ان کو آپ بولے علامہ ہلی سنو اللہ ایک ہے، یہ تمہارا امام علی ان کا نام ہے۔ امیجن کریں کیا چیز ہے یہ، کیوں ہے سوال اتنا سخت، ریزن کیا ہے، وائی؟ کبھی بھی میت کو، میرا مولا کہتا ہے نا کہ میت کو جب تم دفن کرو نا تو تم یہ سمجھ کے مت کرو کہ یہ دفن ہو گیا مر گیا، یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر تھے، اللہ نے مہلت دی ہے۔ مولا بولتے یہ آنکھوں کو کھولنا نہیں، یہ آنکھوں کو، یہ آنکھ تو ہماری کھلی ہوئی ہے، نیکڈ آئی کی بات نہیں کر رہا مولا، ایمان کی آنکھ کی بات کر۔ اور جیسی انسان سے روح نکلتی پورے، اچھا لوگ، ابھی ایک مولانا سے میری بات ہو رہی تھی، بولے ہاں وہ عربی میں سوال ہوگا رٹ لیں جوابات، گڈ، اگر آگے پیچھے پوچھ گیا تو گیا، رٹو تو اوپر سے لے کے نیچے تک سیدھا سیدھا پوچھے گا تو جواب دے گا، اگر اس نے پہلے پوچھ لیا کہ تیرا قرآن کیا ہے، وہ تو نہیں، اللہ ایک پہلا تھا، قرآن تو تھا ہی نہیں بیچ میں۔ مولانا صاحب بول رہے رٹ لو عربی میں، بابا عربی میں سوال ضروری نہیں کہ سوال عربی میں ہو سکتا ہے گجراتی میں پوچھے، جو لینگویج آپ جانتے ہیں، اللہ کو نہیں معلوم کہ آپ کو عربی نہیں آتی، وہ بھی امریکہ کے لوگ تو انگلش میں پوچھیں گے اور یہاں کے ایکسنٹ میں پوچھیں گے فرشتے۔ اب یہ مت سمجھو کہ یہاں کے ایکسنٹ ان کو نہیں آتا، وہ تو پوچھیں گے، آئی ڈوئنگ آتے کہ یہی کریں گے بولے، تو اللہ کو نہیں معلوم، یہ رٹنا نہیں ہے عربی میں، یہ ضروری نہیں ہے۔ میں کیا بولوں، میں نے شاید ایک بات یہ کہی تھی، ایک جگہ گجرات میں گیا تھا، جگہ کا نام میں نہیں بولوں گا غیبت ہوگی، تو وہاں گیا مجلس پڑھنے، تو جو مسجد تھی وہاں کے مولانا نے کہا، وہاں کے لوگوں نے کہا یار یہ جو مولانا ہے نا یہ 4 زبان میں پڑھتا ہے، کچھی میں پڑھتا ہے، گجراتی میں جو کچھی زبان ہے اس میں پڑھتا ہے، نارمل گجراتی میں پڑھتا ہے، اردو میں پڑھتا ہے، عربی میں پڑھتا ہے، ایک ہی دعا، اس کا ترجمہ عربی میں دعا پڑھتا ہے، اردو میں ترجمہ،
کچھی میں گجراتی میں. اس کو بولو کہ ایک دعا 4 زبانوں میں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ ایک دعا ایک زبان میں پڑھو, دوسری دعا پڑھو. وائی از ویسٹنگ ٹائم؟ مولانا آپ بولو اس کو. تو میں نے کہا بھائی آپ ایک ہی دعا, میں نے ایسی بات کی, میں تو مہمان آدمی ہوں, مجھ سے کیا مطلب. میں نے کہا مولانا آپ ایک ہی دعا 4 زبان میں پڑھتے ہیں یار. تو بولے ہاں, آپ کو کس نے کہا؟ میں نے کہا آپ کے یہاں کے لوگوں نے کہا. مجھے بڑا اچھا لگا وہ. میں نے آپ پوچھا, میں نے کہا ریزن کیا ہے, وائی ایک ہی دعا؟ اچھا سب لوگ بیٹھے ہوئے. میں نے کہا ایک ہی دعا آپ 4 زبانوں میں کیوں پڑھتے, الگ الگ کیوں نہیں پڑھتے؟ بول کہنے لگے مولانا اگر اللہ عربی نہیں جانتا تو گجراتی جانے گا, گجراتی نہیں جانے گا کچھی جانے گا, کچھی نہیں جانے گا تو انگلش جانے گا. یہ تو فکر ہے. اب آپ سوچو, یہ نہیں تو یہ آپشن آپ اللہ کو دے رہے. امیجن کریں ہماری فکر کہاں گئی. تو وہی حساب کہہ کر رٹ لو. ارے بابا رٹنے سے نہیں ہے, رٹنا رہتا تو ہر آدمی کو رٹا کے پوپٹ بنا کے نیچے بھیج دیتے. وہاں وہ نہیں ہے. سوال سمپل ہے, عورت سے بھی کریں گے, مرد سے بھی ہوگا, لڑکی سے بھی ہوگا, لڑکے سے بھی ہوگا. 9 سال کی لڑکی, اس کا حساب اس کو جواب دینا ہے. مرد ہے اس کو جواب دینا ہے. سمپل سوالات. اللہ پہلا فرشتہ یہ دونوں کیوں رکھا گیا, وائی؟ آپ کو معلوم ہے جب یہاں لٹاتے آپ کے پاس, مجھے میرے خیال سے آپ کافین میں رکھ کے لٹاتے شاید, نہیں آپ زمین پہ لٹاتے, لیکن وہ سیمنٹ کا بنا کے اوپر کور رکھتے, فائبر کا. اچھا ڈوم ہوتا ہے. اوکے. انڈیا پاکستان میں کیا ہے, یہاں پہ کافی کوشن ہے, نہیں یہاں کافی کوشن ہے, آپ لیٹ سکتے, کروٹ لے سکتے. یہ مت سمجھو خود کروٹ لے سکتے. انسان مرنے کے بعد اپنی مرضی والی جتنا چاہے اب یہیں چلا لو, اس کو ڈانٹ دو, اس کو کچھ بول دو, اس کو کچھ بول دو. جتنی زبان تیز چلے گی وہ یہیں چلے گی جب تک زمین کے اوپر ہے. ایک دفعہ زمین کے نیچے جاؤ گے نا, جو تیز چھری کی طرح چلوا, قینچی کی طرح چلتی ہے نا زبان, کہ کسی کو ہم بولتے ہیں نہیں, جو چاہے جس کو چاہے جو چاہے بول دے, وہ زبان ایسا خاموش بیٹھتی ہے نا, وہ زبان معصوم کہتے ہیں کہ موٹی ہو جاتی, بول نہیں سکتا, بول نہیں سکتا. تو یا تو کشن ہے لیٹنے کا, آگے پیچھے ہونے کا. خبر انڈیا پاکستان میں کیسی, یا ایسا لٹاتے عورت کو, لڑکی لڑکا ایوری بڑی. گلف میں کیسے لٹاتے, گلف میں بغلی ہوتی ہے, گلف میں ایسا آ کے اندر ہوتی, اتنی سی جگہ, اتنی سی جگہ. کیوں؟ وہ ریگستان ہے, ریت ہے پوری, ڈیزرٹ. اگر ایسا بنائیں گے تو خبر بیٹھ جائے گی. تو ایسا بنا کے اندر بناتی, جس کو بغلی بولتے. عرب میں پورا بغلی ہے, عراق میں نہیں ہے بغلی, سعودیہ میں بغلی نہیں ہے, مدینہ منورہ میں اور مکے میں میرا بھائی دفن ہے, وہاں پہ ایسا بڑی ماس گریوز ایسا رکھ دیتے. تہران میں مشہد مقدس میں تو فلور سے پورے, لیکن کویت میں, دبئی میں وہ بغلی خبر ہے, نیچے ایسا ہے. آپ کو معلوم اس میں تو ہلنے کی جگہ نہیں, مطلب آپ ایک ٹائٹ ہر طرف سے بند کر, بندہ ہل نہیں سکتا. اگر موو بھی ہونا چاہے تو موو نہیں ہو سکتا. یہ وہاں پہ. لیکن یہ سب چیزیں جو ہے یہ آپ کی آنکھوں کے لیے کہ موو نہیں ہو سکتا. لٹارے ڈیڈ آدمی کو جو بول نہیں سکتا, چند منٹ کے بعد خبر بند ہوئی, فوراً روح آ گئی. جو موت ہو گئی تھی روح واپس آئی. روح آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. کہاں سے ساتھ چلتی ہے؟ ایک دفعہ روح جسم سے نکلی اٹلانٹا میں, یہ نہیں کہ آپ نکل کے چلے گئے جمال پور. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے یار, میں تو ایسے ہی بول رہا ہوں, کسی کے بولنے سے کوئی مرتا نہیں. ایسا نہیں کہ روح نکل کے چلے گئی, روح وہیں رہتی. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ صرف شیعہ کی روح رہتی, مومن کی روح رہتی, کافر کی روح نہیں رہتی, نہیں, سب کی روح وہیں رہتی. روح وہیں ہے, اور روح دیکھتی ہے کہ کون آیا. لیکن جیسے ہی روح باہر نکلی, روح کا نکلنا ہی سب سے بڑا مشکل ہے. جسم سے روح کا نکلنا موسٹ ڈیفیکلٹ آئٹم ہے, موسٹ ڈیفیکلٹ. اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ موت کا کوئی چیز ہی نہیں ہے. موت کے بعد کی تکلیف الگ ہے,
مولا کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، پلیز میرا جملہ نہیں، مولا علی کا جملہ، یا ایھا الناس ما بعد الموت اشد من الموت، موت سے زیادہ لفظ اشد استعمال کیا علی نے۔ مولا کا پلیز ایک خطبہ سرمن ہے موت کے بارے میں، پڑھو، آپ پڑھنا چاہیے یہ چیزیں، آپ کو نیٹ کے اوپر بھی مل جائے گا۔ تو اینی ہو، تو وہ یہ باتیں بعد میں آئیں گی۔ تو ما بعد الموت اشد من الموت، سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ انسان کے لیے روح کا نکلنا ہے۔ روح نکلی لٹرلی۔ اچھا ڈیفیکلٹ کیوں ہے؟ جب انٹر ہوتی ماں کے پیٹ میں، اس میں تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ 4 مہینے کا جب بچہ پریگننسی ہوتی ہے ماں کے شکم میں، 4 months 10 days جب ہوتی ہے، اس پہلے مہینے میں دوسرے مہینے میں روح نہیں رہتی بچے کے۔ 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے، مولا علی کا جملہ ہے کہ اگر تم لڑکا چاہتے ہو یا لڑکی چاہتے ہو تو وہ دعا پڑھو۔ میں اب ممبر سے تو دعا نہیں بولوں گا، بعد میں کوئی پوچھ لے میں دے دوں گا، فون کر لو یا مجھ سے پوچھ لو یا میل کر دو مجھے۔ تو بہرحال 4 مہینے 10 دن ہوتا ہے، تم لڑکا چاہتے یا لڑکی چاہتے، روح بھی اسی وقت آتی ہے ماں کے پیٹ میں بچے کے۔ تو ماں کے پیٹ میں جب روح آتی ہے تو تکلیف نہیں ہوتی، پین نہیں ہوتا، روح انٹر ہوتی سر سے، سر میں انٹر ہوتی، پیر کے انگوٹھے سے نکالتا ملک الموت، یہاں سے کھینچتا۔ تو جب انٹر ہوتی تکلیف نہیں ہو رہی تو نکلتے وقت کیوں ہو رہی تکلیف؟ کیا ریزن ہے؟ انٹر ہوئی وقت وہ معصوم کچھ میں اس میں تھا ہی نہیں کچھ، وہ تو ماں کے شکم میں تھا، معصوم تھا۔ جیسے ہی باہر آیا ہماری فیوریٹ دنیا میں، اب آئے پھر ادھر اٹلانٹا اور ادھر ادھر گھمانے کے بعد، امریکہ دیکھنے کے بعد وہ تو جانا ہی نہیں چاہتا اوپر۔ کون جانا چاہتا؟ بولتا یار یہ تو دنیا، انجوائمنٹ تو یہی ہے۔ اب روح ملک الموت کھینچ رہا، گناہ جو ہمارے اس کو روکتے، وہ کھینچتا اور وہ روکتے، دونوں میں ٹسل ہوتی، جنگ ہوتی۔ جنگ کی وجہ سے روح، آپ کو پتا ہے ایک ایک رگ میں، آپ آپ لوگ امریکہ میں رہتے، ایک ایک جسم پہ یہاں کتنے ہیں اندر نفس، وی ڈونٹ نو، ہزاروں کتابیں میں ڈاکٹر بتائیں گے صحیح کہ باڈی میں کتنے رگ ہیں، ایک ایک رگ میں جان ہے، جہاں روح ہے۔ تو ایک ایک رگ سے نکلنا ہے روح کو، ایک ایک رگ سے۔ تو اس کا صرف یہ بتایا گیا، طریقہ بتایا گیا، سمپل چیز بتاتا ہوں کہ تکلیف کتنی ہوتی۔ 4 روایتیں یا 5 روایتیں، میں ایک روایت پڑھتا اس لیے کہ میری ٹاپک میں نہیں ہے وہ، انشاءاللہ جب چہلم میں آؤں گا تو یہ ٹاپکس پہ پڑھوں گا کچھ۔ تو بہرحال اتنا سمپل ہے کہ ایک روایت صرف چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ سوچیں، امام کہتا ہے کہ جیسا جانور کی کھال کو، اس کی سکن کو، تم زندہ جانور کی سکن کو کھینچنے لگو یا گرل کرو زندہ جانور کو، کیسا تڑپے گا وہ زندہ جانور، مرغی، کوئی بھی چیز کو آپ ڈال کے گرل کرو یا اس کی سکن کو کھینچو، آہستہ آہستہ چیخے مارے گا، وہ تکلیف ہوتی ہے، وہ سمپل تکلیف بتائی گی۔ اچھا بیٹے کو نہیں معلوم ہے، بیٹی کو نہیں معلوم، وائف کو نہیں معلوم، اولاد کو نہیں معلوم کہ اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، میرے باپ کو، ہم سمجھ رہے کچھ ہو رہا ہی نہیں، ہم سمجھ رہے ہمارا کوئی بالکل صحیح۔ یہی تو کہہ رہا آخری راتوں میں اس تکلیف سے بچنے کے لیے دعا کرو۔ 5 nights جو اب بچے ہوئی ہیں till your عید ڈے، آپ مفاتی میں دیکھو شب عید کیا ہے۔ شب عید خالی مغرب عشاء پڑھ کے جانا نہیں،
کنٹینیو پورا چلتے ہوئے گیا کہ یہ پورا ایک پروسیس ہے کہ یہ لاسٹ 29 رمضان تک تم صرف آخرت کی، خبر کی، برزخ کی، اس کی معافی مانگو کہ تمہاری موت اگر آئندہ سال میں ہے، کمنگ ایئر میں تمہارے پاس موت ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ نے کام کیا، پریپیئر ہوئے اس کے کہ اس سے معافی مانگ کے اپنی آنے والی زندگی کو صحیح کر لیں. اس لیے کہ دوستو آپ یو نو ویری ویل کہ اب جو لائف ہماری آئے گی وہ ایٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم دنیا میں زندگی گزارے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کے لیے یہ رمضان رکھا گیا، رمضان کی آخری 10 راتیں صرف اسی لیے کہ آخرت آخرت آخرت. کہا کہ آگ میں پہلا پروسیس میں نے کہا تھا نا، آگ سے بچنا، آگ میں ڈال کے گرل کریں گے. جب تکلیف ہوگی نا وہ روح کے نکلنے کی. اچھا میں ایک بات آپ کو روک کے یہاں بولوں، یہ تکلیف یہ نہیں بولے مولا کہ شیعوں کو نہیں ہوگی، یہ نہیں بولے مولا کہ یہ تکلیف میرے شیعوں کے لیے نہیں ہے. مولا بولتے ہیں کہ سب کے لیے ہے. جبھی تو دعا ہے ہمارے پاس. جماعت میں یہاں پہ دعا عدیلہ نہیں ہوتی، دعا عدیلہ پڑھا کریں یا انڈیویجول پڑھا کریں. جماعت میں نہیں پڑھتے تو اکیلے پڑھے لیکن یو نو واٹ از دعا عدیلہ؟ دعا عدیلہ اسی کے لیے رضیت باللہ ربا وہ والی دعا، چھوٹی دعا عدیلہ. خبر میں آخری 10 راتوں میں تو ویری امپورٹنٹ دعا عدیلہ، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر تم دعا عدیلہ پڑھو گے تو تمہاری یہ جو لاسٹ رمضان کی لاسٹ نائٹس ہیں تو اس میں تم کو تکلیف، موت کی تکلیف ختم ہو جائے گی. دعا عدیلہ اتنی امپورٹنٹ، ہم پڑھتے نہیں دعا عدیلہ. لازم پڑھنا اس میں 14 معصومین. اور ایک بس میری آخری بات، اس لیے کہ پورا ٹائم ہو گیا، کل کنٹینیو چلے گا، کل اور پرسوں یہ دونوں دن یہ خبر کے سوال اور جواب چلیں گے. تو آپ کو معلوم ہے دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے ابو حمزہ سمالی رمضان کی موسٹ امپورٹنٹ دعا. مجھے افسوس ہے میں کیا بولوں، بس اس سے زیادہ نہیں بولتا ہوں. یہ اویئرنس لاؤ یار. دعائے ابو حمزہ سمالی چوتھے امام کی دعا ہے جو رمضان کی لاسٹ نائٹس میں یا پہلی رمضان سے 29 رمضان تک ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر شیعہ کو پڑھنا ہے، لازم پڑھنا ہے. اس دعا میں چوتھے امام کہتے ہیں. جیسا دعائے کمیل ہے نا، دعائے کمیل مولا علی نے کمیل کو دیا، ابو حمزہ سمالی کو چوتھے امام نے یہ دعا دی. اب سمجھ میں آیا، کلیئر ہوا یہ بات؟ کمیل مولا علی نے دی، ابو حمزہ سمالی کو چوتھے امام نے. یہ لازم ہے. اس دعا میں کیا ہے معلوم؟ آپ اس دعا کا ترجمہ پڑھو، اگر چاہیے تو میں ترجمہ یہاں دے دوں آپ کو، ٹرانسلیشن اس کا دے دوں. اس میں چوتھے امام بول، مولا اپنے لیے نہیں بول رہے، واللہ مولا کے بارے میں سوچنا گناہ ہے، مولا شیعوں کو بول رہے. کیا ہے پروردگار؟ مولا بولتے، مولا کا جملہ، پروردگار میں اس لمحے سے ڈرتا ہوں کہ جب فرشتہ میری روح نکالے گا. امیجن کرے کہ مولا اپنے لیے بول رہا، ان کے نام پہ ہماری روح آسانی سے نکلے. مولا چوتھے امام کا نام لے لیں تو ہماری روح، ان کی محبت دل میں صحیح رہے تو روح آرام سے نکلے، موت کی تکلیف نہ ہو. مولا اس طرح ڈر کے روتا ہے رمضان کی آخری راتوں میں. ہم کتنا ایزی لے رہے، کتنا ہم ایزی لے رہے یہ راتوں کو، کہ یہ راتیں کیا ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے. تو ابو حمزہ، اس کے بعد اسی دعائے ابو حمزہ سمالی میں مولا کہتے ہیں، پلیز غور سے سنیں، مولا کہتے ہیں کہ پروردگار میں ڈرتا ہوں اس لمحے سے جب منکر اور نکیر مجھ سے سوال کریں گے. اب آپ امیجن کریں، چوتھے امام بول رہے، اپنے امام اپنے لیے بول رہا، ہمارے لیے بول رہا، امام کے لیے نہیں ہے. یہ ہے دعا، یہ ہے خبر جس کے بارے میں ہم نے سوچے نہیں دوستو. کل سننا انشاءاللہ. بالکل ٹائم نکل گیا، 5 منٹ رہ گئے اذان کو. مولا آپ کو آباد رکھے یار، مولا خوش رکھے. بس ایک ہی دعا کرتے رہنا دوستو پورے یہ 10 دنوں میں، لاسٹ 10 ڈیز. پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ ہماری آخرت کو صحیح کرنا، خبر کے عذاب سے بچا، آنکھ کے عذاب سے بچا، آخرت کے عذاب سے بچا. یہ سچ ہے، امپورٹنٹ تھنگ. اس لیے کہ پتہ نہیں ہماری زندگی آخرت کیسی ہو. مولا آپ کو آباد رکھے. چوتھے امام کا یہ جملہ سننے کے بعد یہ بھی احساس ہوتا
کہ یہ وہ غریب امام ہے جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تعزیانے کھاتا ہوا گیا. کتنا غریب امام ہے، کتنا غریب امام کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام امام کی پشت پہ تعزیانے تھے، اور امام ہر منزل پہ صبر کرتا جا رہا ہے. اس امام کی ایک ہی خواہش تھی کہ ایک آدمی نے آ کے کربلا کے بعد، غور سے سنے، بس مجلس تمام کر رہا، ایک آدمی نے آ کے کہا مولا میرے گھر میں میری بیٹی کی شادی ہے، مولا آپ آئیے. تو امام نے روتے ہوئے کہا سنو، کربلا کے بعد ہم کسی شادی میں شریک نہیں ہوتے. تو اس نے کہا مولا پھر آپ میرے گھر کیسے آئیں گے؟ تو امام نے ایک جملہ کہا، کتنا امپورٹنٹ ہے مجلس. کل میں نے کہا تھا میں مجلس کے بارے میں بولوں گا دوستو، جس کو ہم نے ایزی لے لیا. کہا کہ امام نے کہا تو میرے بابا کی مجلس کر. آپ سوچیں کہ امام کی خواہش کیا ہے. امام نے کہا تو اپنے گھر میں بابا کی مجلس کر، میں آؤں گا. اس نے اعلان کیا مدینے میں، کربلا کا واقعہ ہو کے چند سال ہوئے، اس نے اعلان کیا کہ مدینے میں میرے گھر میں حسین کی مجلس. بڑا چھپ کے آہستہ آہستہ لوگوں کو بولا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے گھر میں چوتھے امام بھی آئیں گے. سب لوگ آئے، اور اس نے آ کے امام سے کہا مولا فلاں دن میں فلاں وقت پہ میرے گھر پہ مجلس ہے، آپ آنا. امام نے وقت سے پہلے امام آ گئے اس کے گھر. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں خود آ کے آپ کو لیتا تھا. تو امام نے کہا تو میرے بابا کی مجلس کے لیے تجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا کام ہے مجلس کرنا، ہم تیرے گھر میں آئیں گے. اس نے بڑی عزت کے ساتھ لے کے جا کے امام کو دالان میں بٹھایا، لوگ سب جمع ہوئے. بس میں نے مجلس تمام کر دی، 1 منٹ کی زحمت ہے. اس کے بعد ذاکر نے امام حسین کی شہادت پڑھی. وہ مجلس کیسی ہوگی کہ جس مجلس میں امام حسین کا بیٹا موجود ہو. عزیزو جب ذاکر نے شہادت حسین پڑھی تو کوہرام مچ گیا ہر طرف. ہر بانی مجلس سر پیٹ کے رونے لگا. اتنا رویا جب بانی مجلس بے ہوش ہو گیا، امام بیٹھا ہوا تھا. بس وہ کہتا ہے کہ چند لمحوں کے بعد جب مجھے افاقہ ہوا تو میں نے دیکھا جہاں میں نے امام کو بٹھایا تھا وہاں امام نظر نہیں آتے. اب میں ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتے ہوئے میں نے دیکھا کہ جہاں پر امام لوگوں نے اپنے جوتے اتارے، جیسا باہر جوتے اتارے، وہاں جہاں جوتے اتارے وہاں امام بیٹھا ہوا. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کیا مجھ سے گستاخی ہو گئی، آپ یہاں کیوں آئے؟ تو کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھتا. اس وقت میرے بابا کی مجلس میں میری دادی فاطمہ موجود ہے، میرا دادا علی موجود ہے، میرا دادا حسین ہے. یہی فاطمہ تھی جو کربلا میں فریاد کر رہی تھی کہ اللہ میرا گھر اجڑ گیا، میرا حسین مار ڈالا گیا. الہی و سیدی و مولا. پروردگار میرے چوتھے امام کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولیے. اللہ ہماری اس مجلس کو ہماری آخرت کا سودا بنا دے، اس مجلس کو ہماری خبر میں راحت پہنچا دے. پروردگار اس مجلس سے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف ہو جائیں، ہمارے روزے قبول ہو جائیں. پروردگار دنیا بھر میں جو جو میرے مولا کا چاہنے والا دنیا سے گزر گیا ان کی خبروں میں تو اپنی رحمتوں کو نازل فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو. پروردگار دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، امام کے غلاموں کی خبروں کی حفاظت فرما. جنت البقیع جنت المعلا کی خوبصورت تعمیر کروا دے. ہم میں جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. بیمار کربلا کی مصیبتوں کا واسطہ جو جو مولا کا چاہنے والا بیمار ہے ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. امام کو سلامت رکھ اور مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جنہوں نے آج سپانسر کیا نظر کو، ان کے لیے مومن جماعت کے تمام مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، اگر کسی کی پہلی رات ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.